الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جب تلقونہ تم لے رہے تھے اس قصے کو بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے ما وہ بات لَيْسَ لَكُمْ بِهِ جس کے بارے میں نہیں تھا تمہیں علم کوئی بھی علم وَتَحْسَبُونَهُ اور تم گمان کر رہے تھے اس قصے کو اس گفتگو کو هَيِّنًا بہت ہی ہلکا بہت ہی معمولی وَهُوَ جبکہ وہ عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم بہت ہی بڑا معاملہ تھا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ڈانٹ رہا ہے، وہ اس انداز میں کہ جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جس چیز میں مشغول تھے، جس تبصرے میں تم لگے ہوئے تھے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو شاید کہ تمہیں تمہاری حرکت کی وجہ سے عذاب عظیم پکڑ لیتا۔ کس وقت؟ اس وقت کہ جب تم اس قصے کو ایک دوسرے سے لے رہے تھے، اور آگے اللہ فرماتا ہے اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے۔ لینا اور کہنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لینے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اور آ کر آپ کو کچھ کہے اور آپ کانوں سے اس کو سنتے رہیں، لیتے رہیں، اس کو کہتے ہیں لینا۔ کوئی بھی بندہ آ کر آپ کے پاس کسی کے بارے میں گفتگو کرے اور آپ اس کو چپ چاپ سنتے رہیں، گویا کہ آپ اس پر کیا ہیں؟ نیم رضامند ہیں۔ یہ تو بات اور ہے کہ تمہارے سامنے تبصرے ہو رہے تھے، تم اس کو لے رہے تھے، سن رہے تھے، لیکن وہ سن کر تمہارے کانوں میں اتنا اتر گئی وہ بات کہ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ کہ اس کا اثر تمہاری زبانوں تک آ گیا کہ تم بھی پھر اس بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم حالانکہ تمہیں اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں تھا کہ یہ سچا ہے کہ نہیں ہے واقعہ۔ ہاں البتہ اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اس کا مطلب کہ دل میں تمہیں یقین نہیں تھا، صرف زبانی طور پر تم کہہ رہے تھے۔ اور یہ زبانی طور پر کیوں کہہ رہے تھے کہ تم سن رہے تھے، سن کر اتنا تمہارے کانوں میں وہ بات اتر گئی کہ تمہارے دل میں پیوست ہو گئی وہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زبان پر آ گئی لیکن دل میں تمہیں یقین نہیں تھا، علم نہیں تھا تمہیں ذرہ برابر بھی یہ یقین نہیں تھا کہ ہماری ماں سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن تم نے کیوں کیا ایسے؟ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کیوں کیا ایسے؟ جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ مومنوں کو تو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مومن کا دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تاکہ معاشرہ مضبوط ہو۔ دوسری بات یہ کہ تم اپنی مجلسوں میں اس گفتگو کو اتنا کثرت سے کر رہے تھے کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا کہ تم اس قصے کو بہت ہی ہلکا لے رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔
اس میں ہمارے لیے ایک نقطہ ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں سے جو تین جو اشخاص تھے ان کو ڈانٹ رہا ہے، کیونکہ اکثر مومنین نے تو کھلم کھلا انکار کر دیا تھا. جیسا کہ اماں عائشہ کے قصے میں نے آپ کو بتائی تھی باتیں، کہ اللہ کے رسول جن سے مشورہ بھی کرتے تھے تو وہ سامنے سے کیا جواب دیتے تھے کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی شر نہیں پایا، ہم نے تو اس میں خیر ہی پایا ہے. یہ ہے کھلا انکار کر دینا. کسی کے گناہ کے بارے میں خبر آئی اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی وہ ایسا نہیں ہے میرے نزدیک، یہ واجب ہے ہم پر. آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، کانوں سے نہ سنا ہو، بھلے کوئی معتمد آدمی آ کر بھی خبر دے، قبول نہیں کرنا، اس کو سننا نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو اس کو سن بھی رہے تھے، ایک دوسرے سے لے رہے تھے، اس کے بعد تم گفتگو میں بھی اس بات کو لے کر آئے اپنی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ کسی کے بارے میں کوئی خبر لے کر آیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں سنا، نہ اپنے کانوں سے نہیں سنا اور آنکھوں سے نہیں دیکھا، فٹ سے منع کر دیں بھائی میرے سامنے یہ باتیں نہیں کرو. ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو آپ کو خبر دے رہا ہے آپ کے نزدیک تو سچا ہے، لیکن یہ حقیقت میں جھوٹا ہو. پھر کیا ہوگا کہ آپ بھی جھوٹ میں شامل ہوں گے، اور کیا اللہ نہیں پوچھے گا ہم دوسروں کے بارے میں جو تبصرے کرتے ہیں؟ اور ہم تبصروں کو بڑا ہی ہلکا لیتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم اس قصے کو ایسے گفتگو میں لے رہے تھے کہ تمہارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی یہ بات، کہ یار میں کسی کے بارے میں جو تبصرہ کر رہا ہوں کہ اللہ نہیں پوچھے گا مجھ سے؟ کیوں کر رہے ہو باتیں ایک دوسرے کے بارے میں؟ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، ایک انسان جب کوئی گناہ کثرت سے کرتا ہے نا، ایک گناہ ایک بار کیا، دو بار کیا، 6 بار کیا، بار بار کر کے اس گناہ کی سنگینی اور اس گناہ کی اہمیت دل سے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جو اکثر گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں، دروس میں شریک بھی ہوتے ہیں، اب تو آج کل درس ہاتھ میں آ گئے سب کے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، بیانات طرح طرح کے سنتے رہتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کو اس کا رب جانتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا گناہ گار ہے. گناہ کر کے اس کے نزدیک گناہ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اس کی دل میں گناہ گھر کر گیا ہے، جڑیں پکڑ لی ہیں. اب اس کے سامنے اللہ کا کلام بھی پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں بھی سنائی جاتی ہیں، اس کا دل نہیں پگھلتا. اس میں نقطہ یہی ہے، اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اس کو ہلکا لے رہے تھے. کیوں ہلکا لے رہے تھے؟ اتنا کثرت سے تم اس گفتگو کو لے رہے تھے، کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، کہ اس گفتگو، اس قصے کی جو کہ جھوٹا تھا، تمہاری ماں پر الزام تھا، اس کی سنگینی ہی ختم ہو گئی تمہارے دلوں میں، اور تمہاری مجلسوں میں وہ گفتگو عام ہو رہی ہے. آ رہے ہو تبصرے کر رہے ہو، یار تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں، یار تمہارا کیا خیال ہے؟ نہیں، اجتناب کرنا چاہیے. مومن کو چاہیے کہ وہ چاہے زبانی گناہ ہو، چاہے ہاتھوں اور پاؤں اور کسی بھی عضو کے ذریعے گناہ ہو، اس کو کثرت سے نہ کرے، اس کی سنگینی ختم ہو جاتی ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو وہ سنے آگے بیان کر دے. یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے. کوئی بھی بات آپ کے پاس آئے تو ہم نے سورہ حجرات میں بھی پڑھا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ چھان بین کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق کرنے کے بعد بھی بالفرض و محال اگر کسی کا گناہ سچ ثابت ہو بھی جائے تو مجھے اور آپ کو اختیار تو نہیں ہے کہ مجلس میں اس کو موضوع سخن بنائیں، اپنی گفتگو میں اس کو حصہ بنائیں. نہیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ زبان کا گناہ ہے. اور زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. ایک انسان وہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نیکی کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اس میں میری اور آپ کی چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ توفیق نہیں دیتا، میرے اور آپ کے خاندان کے بڑے ہونے کو اللہ نہیں دیکھتا کہ چلو اس کا خاندان بڑا ہے تو اس کو توفیق دے دی نیکی کی. نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توفیق دی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھینتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ظالم ہے، نہیں، اس میں بندے کی غلطی ہوتی ہے.
انسان کے کچھ ایسے خطرات ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی تاثیر اس کے دل پر ہوتی ہے، کہ اس قدر وہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، وہ نیکیوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ پہلے قرآن پڑھتا تھا، آج قرآن بھی نہیں پڑھتا۔ پہلے نوافل کا اہتمام کرتا تھا، آج صرف فرائض پر اکتفا کر رہا ہے، آرام سے فرائض سے بھی دور ہو گیا۔ پہلے اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا، آج کل اللہ کا ذکر بھی نہیں کر رہا۔ یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تو ظالم نہیں ہے۔ اللہ خام خواہ کسی کو چاہتا ہے کہ جہنم میں ڈالے؟ نہیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی رحمت حاصل کریں، کیونکہ وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ لہٰذا انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کر کے اپنے آپ سے اللہ کی توفیق چھنوا لیتا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ۔ خاص طور پر اللہ کے رسول نے زبان کے گناہ کو مینشن کیا ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنی زبان کو زیادہ مت چلاؤ۔ کبھی کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کبھی چغل خوری کر رہے ہیں، کبھی کسی کے عیب کو مجلسوں میں اچھال رہے ہیں، نہیں، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ۔ اللہ کے ذکر سے ہٹ کر اپنی زبانوں کو زیادہ نہیں چلاؤ۔ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے ہٹ کر زبان جو زیادہ چلتی ہے نا، تو اس کا اثر یہاں پہ ہوتا ہے، قسوۃ للقلب، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ دور ہو جاتا ہے، اس سے توفیقیں چھن جاتی ہیں۔ وہ نیکی میں ہوتا ہے تو نیکی سے دور چلا جاتا ہے، یا اگر نیکی میں آیا نہیں ہے، پہلے سے دور ہے، تو وہ مزید دور چلا جائے گا۔ تو یہ کچھ انسان کے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ کثرت سے کرتا رہے، اس کی سنگینی ختم ہو جاتی ہے۔ اور زبان کے گناہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور اس سختی کی وجہ سے بندہ اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو بھی گناہ ہو اس کو ہلکا مت لے۔ یہی اللہ سمجھا رہا ہے کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس گناہ کو ہلکا لے رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہی گناہ بڑا تھا۔ عظمت میں اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ تھا جو تم کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک گناہ بظاہر چھوٹا ہوتا ہے انسان کی نظر میں بھی اور شریعت کی نظر میں بھی۔ ایک تو گناہ وہ ہے نا کہ ہم جس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں لیکن شریعت اس کو بڑا کہہ رہی ہے۔ ہماری حالت تو یہی، انس رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا نا اپنے بعد والے لوگوں کو کہ لوگوں تم جو عمل کر رہے ہو آج، جو گناہ کر رہے ہو، کہ وہ گناہ کر کے تمہارے بالوں پر، تمہارے جسموں پر جوں تک نہیں رینگتی، تمہیں فرق تک نہیں پڑتا، یہ گناہ ہم اللہ کے رسول کے دور میں کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ابھی ہلاک ہو جائیں گے، ہمیں اتنا ڈر ہوتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک انسان بظاہر اس کی نظروں میں گناہ چھوٹا ہے، لیکن کبھی کبھی شریعت کی نظر میں گناہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی شریعت کی نظر میں بھی گناہ چھوٹا ہے، لیکن اس کو بار بار کر کے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں، آپ نے فرمایا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، ایاکم ومحقرات الذنوب، آپ نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری نظر میں بھی چھوٹے ہوں، ہو سکتا ہے وہ دین کی نظر میں بھی چھوٹے ہوں۔ آگے اللہ کے رسول نے اس کی مثال بیان کی، کیوں بچو؟ وہ ہلاک کر دیتے ہیں بندے کو، اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ کے رسول نے، دیگر روایات بھی ہیں مسند احمد میں، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، ان کا مفہوم یہ ہے، اس مثال کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم ہے، مثال کے طور پر وہ ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالنے کے لیے آتی ہے، ٹھہرتی ہے جنگل میں۔ جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ایک ایک بندہ لکڑیاں ڈھونڈنے جاتا ہے، ایک بندہ ایک لکڑی لے کر آیا، دوسرا دوسری لے کر آیا، تیسرا تیسری لے کر آیا، 1 2 3 4 جب لکڑیوں کا مجموعہ جمع ہو گیا تو اب اس سے کیا جلے گی؟ کھانے پکانے کے لیے آگ جلے گی۔ ایک لکڑی سے آگ جلنا کافی نہیں ہے، جب وہ زیادہ لکڑیاں لے کر آتے ہیں یہاں تک کہ وہ آگ کو جلا دیتے ہیں اور اپنا کھانا پکا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ ایک گناہ ایک مرتبہ کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے انسان ہے۔
لیکن وہ دوسری بار تیسری بار چوتھی بار کیا تو اس کی مثال یہی ہے کہ ایک لکڑی سے آگ نہیں لگتی، لیکن جب آپ زیادہ لکڑیاں جمع کریں گے تو اس سے آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ سے کھانا بھی پک جاتا ہے۔ یہی مثال انسان کے چھوٹے گناہوں کو بار بار کرنے کی ہے کہ ایک انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، کسی کا زبان سے تبصرہ کر لیا، مسئلہ نہیں، ہو گیا، گناہ ہے، توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا، نماز پڑھے گا، معاف ہو جائے گا۔ بار بار کرے گا، بار بار کرے گا، گویا کہ وہ اپنے لیے کیا جمع کر رہا ہے؟ لکڑیاں جمع کر رہا ہے، اور یہ لکڑیاں جب جمع ہو جائیں گی تو آگ لگ جائے گی۔ جب بار بار گناہ انسان کرے گا تو گویا کہ اس کے لیے کون سی آگ تیار ہو رہی ہے؟ جہنم کی آگ تیار ہو رہی ہے۔ یہ خود انسان اپنے لیے لکڑیاں جمع کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے۔ تو یہی اللہ سمجھا رہا ہے کہ جو بھی چھوٹا گناہ ہو، شاید تمہاری نظروں میں چھوٹا ہو لیکن شریعت کی نظر میں وہ بڑا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں بھی چھوٹا ہو، اس کو بھی تم ہلکا نہیں لینا۔ کبھی ایک مرتبہ کسی کی عزت، کسی کے عیب کو مجلس میں اچھال لیا، دوبارہ اس کو اچھالا، 6 بار اس کو اچھالا، بار بار تم نے اپنی یہ روٹین بنا لی ہے، عادت بنا لی ہے کہ تمہاری مجلس میں لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں ہوتی، تو یہ تم اپنے لیے لکڑیاں جمع کر رہے ہو اور تمہارے لیے کل کو جہنم کی آگ جلے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہی ہمارے لیے اس میں نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ڈانٹ رہا ہے صحابہ کرام کو اور منافقین کو کہ تم اس وقت، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم کانوں سے سن کر لے بھی رہے تھے، اس کے بعد تم زبانوں سے کہہ بھی رہے تھے اس قصے کو، اور اتنا تم نے کثرت سے اپنی مجلسوں میں اس گفتگو کو کرنا شروع کیا کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کہ تمہارے نزدیک اس گناہ کی جو زبانی گناہ تھا، اما عائشہ پر تہمت تھی، اس قدر تمہارے نزدیک عام ہو گئی وہ گفتگو کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کہ اس کی جو سنگینی تھی گناہ کی وہ تمہارے دلوں سے ختم ہو گئی، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ گناہ بہت ہی بڑا تھا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایک تو کوئی بھی گناہ ہو اس کو کثرت سے نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ کسی کے بھی بارے میں اگر کانوں سے سنیں تو سنتے ہی نہ رہیں، سن ہو کر اس کو سنتے ہی نہ رہیں، بلکہ فوراً سے آپ کا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ کسی مومن بھائی کے بارے میں آپ تک خبر پہنچے تو ٹھک سے اس کو کہہ دیں کہ بھائی میرے سامنے یہ تبصرے مت کرو، اور اس کے بعد جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی زبان بھی محفوظ رہے گی۔ جب آپ کانوں سے سنتے رہیں گے، پیالہ بھرتے رہیں گے دل کا، تو یہ پیالہ اس قدر بھر جائے گا کہ یہاں سے چھلنے لگے گا، کہ آپ کی زبان بھی اس تبصرے میں لگ جائے گی، اور آپ بھی اس گناہ گار کے ساتھ گناہ گار شمار کیے جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔